جو لوگ ہیں جو کہ برسہ برس سے یہی کام کرتے ہوئے آئے ہیں، اور وہ لوگ جن کا یہ مین بزنس ہے کہ یہاں سے اللیگلی لوگوں کو باہر بھیجنا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ان کو اس طرح کا مثال بنایا جائے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ انسانی سمگلر یا اس طرح کے درندے لوگ اس طرح کا کام نہ کریں جو کہ انسانی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کھیلیں۔ اس کے بعد جو ایک مین اہم ایشو ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے 1 دسمبر سے MVI اینڈ فٹنس گاڑیوں کی جو ہے اس کے لیے نئی SOP شروع کرا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیپ وہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ماحولیاتی بہتری آئے ہمارے صوبے میں، خصوصی طور پر میں کراچی کی بات بھی کروں گا کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں زیادہ ہیں، اور ماحولیاتی بہتری کے بعد ٹریفک کے ایکسیڈنٹس میں کمی آئے جس سے قیمتی جانیں جو ہیں ان کا زیان نہ ہو سکے۔ ہر قیمتی جان کو بہتر اس کو سیو کرنے کے لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت اس طرح کی پالیسیز بنائے، اس طرح کی چیزیں کرے کہ ہم اپنی قیمتی جانوں کا تحفظ کر سکیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کر سکیں، کیونکہ اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کی SOPs 1 دسمبر سے لاگو کر دی ہیں، جس میں اب نئے سرٹیفکیٹس جو ہیں موٹر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹس متعارف کیے جا چکے ہیں، جس میں بار کوڈ ہوگا، جس سے کوئی جعلی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکے گا ان بار کوڈ کے بعد۔ پھر اس طرح کے اقدامات ہم کر رہے ہیں جس کے ذریعے جو ہے موٹر وہیکل انسپیکٹرز کو جو ہے ان کو ہم نے مزید امپاور کر رہے ہیں کہ جو بھی غلط طریقے سے جو بھی کاروائیاں ہوتی تھیں وہ نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد نئے سرٹیفکیٹ میں کے لیے ہم کو نئی کٹس بھی دے رہے ہیں جس سے بہتر طریقے سے ان پروسیس کو آگے لے کے جا سکے۔ اور سندھ بھر میں جو ہے MVI کے محفوظ پرانے کارڈ جو ہیں، اب پرانے کارڈ جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے، اب نئے کارڈ ان کو ملیں گے، جس سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی گاڑی سڑک پہ چل رہی ہے وہ فلی اس قابل ہو کہ وہ چل سکے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پتہ چلتا ہے کہ جی کبھی ہائی وے پہ ٹائر آؤٹ گاڑی کی ٹوٹ گئی تو گاڑی کلٹی ہو گئی، آگے والی گاڑی کو بھی نقصان کیا اس نے، جس سے قیمتی جانیں چلی گئیں۔ اسی طریقے سے گاڑیوں کی ہم پراپر فٹنس کرتے نہیں، پورے پاکستان میں قانون آلریڈی موجود ہیں، ان کو ہم نے امپلیمنٹ اتنے نہیں کیے، لیکن حکومت سندھ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے اس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں، جس میں ہم سندھ پولیس کی بھی مدد لے رہے ہیں، ٹریفک پولیس کی مدد بھی لے رہے ہیں، اور جو ہائی وے پہ پولیس ہیں ان کو بھی ہم مدد لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ روڈ سیفٹی کے قوانین کے لیے جو اویئرنیس مہم چلائیں، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جی آپ نے بھی گاڑی یہ نہیں کہ بس گاڑی اٹھائی اور گاڑی چلانا آپ نے شروع کر دی، آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کے بعد بھی کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ کچھ آپ کے رائٹس ہیں، کچھ اگلے کے رائٹس ہیں، آپ کے ساتھ جو گاڑی چلا رہا ہے اس کے رائٹس ہیں، اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے۔ دوسرا جو اہم ایشو آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے چائنیز انویسٹرز پاکستان آئے تھے، اور الحمدللہ 4-5 دن بہت اچھی ان سے میٹنگز ہوئی، چیف منسٹر صاحب بھی ان سے ملے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی ان سے ملے، مختلف محکموں کے ساتھ انہوں نے MOU سائن کیے، مختلف پرائیویٹ بزنس مینوں کے ساتھ انہوں نے MOU سائن کیے، اور آج ہی مجھے یہ خبر بھی آئی ہے کہ جو وہ لوگ تو جا چکے تھے کہ وہ وہاں جانے کے بعد انہوں نے 1-2 چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں خوشخبری سنا دی ہے، جس میں وہ EV ٹیکسیز پہ اور ٹرانسپورٹ کے محکمے میں مزید بسیں اگر ہم جو لے کے آنا چاہ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، اس میں دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ، وہ لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہو۔ تو اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، نمبر 2 یہاں پہ جابز اپرچونٹیز، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو روزگار کس طرح دے سکیں۔ ہم اگر لوگوں کو روزگار دیں گے تو لوگوں کو اللیگل طریقے سے یہاں پہ جس طرح لوگ کچھ انسانی سمگلر لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم اپنے ملک کو اپنے لوگوں کے لیے اتنا اچھا بنائیں جس سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع زیادہ ملے۔ تو فارن انویسٹرز کی بعد ہمارا ذرائع مبادلہ میں اضافہ ہوگا،
ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. اور جس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں, جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں, یہ ای وی ٹیکسیز پہ بھی ان کا ویژن ہے. اور جو ای وی بسز ہم آلریڈی لے کے آ چکے ہیں, اور مزید بسز جو آ رہی ہیں اس سے عام پیسنجر کی زندگی بہتر ہوگی. جو عام شخص بیچارہ اس وقت یا تو پیدل چلتا ہے یا موٹر بائک پہ چلتا ہے یا وہ خستہ حالت بسوں پہ سفر کر رہا ہے, اس کو بہترین بسز مل سکیں گی, ایئر کنڈیشنڈ بسیں مل سکیں گی, کم خرچے میں وہ اپنا سفر کر سکے گا. تو یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. کراچی میں اور بھی چیلنجز ہیں, لیکن ایک چیلنج جو ٹرانسپورٹ کا اس کو بھی ٹاپ پرائیورٹی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے دنوں رات ہم کوشش کریں. تو وہ چائنیز انویسٹر جو چلے گئے ان کا بہت ہی اچھا ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. ایک اور چیز بتاتا چلوں, آج بھی میری وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں نوید قمر صاحب, قاسم نوید قمر صاحب, ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو مزید بھی چائنیز ڈیلیگیشنز جو ہیں ہمارے پاس فارن انویسٹرز ابھی پہنچے ہیں اور اب وہ کراچی میں موجود ہیں, اور انہوں نے مختلف جو ہے ہمارے اور بھی انویسٹرز ان کے مختلف سیکٹرز میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. آج بھی ان کی میٹنگز ہیں, ہائی پاور میٹنگز ہیں. اس میں الیکٹرانک سیکٹر میں یہ ابھی نئی کمپنیز آئی ہیں, ان کے پاس میرے پاس نام بھی ہے کمپنیوں کے, الیکٹرانک سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. پھر ٹریڈنگ سیکٹر میں وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی مزید جو ہے انرجی سیکٹر, جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے, اور ہماری تو سندھ حکومت کی تو نے اس میں لیڈ لی ہوئی ہے کہ انرجی سیکٹر میں بھی جو ہے جو نئے انویسٹرز ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حکومت سندھ پورے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ واحد حکومت ہوگی جو یہاں پر پوری دنیا کے انویسٹرز کو بلا کر ان کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دے رہی ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس میں پاکستان کا نام دنیا پہ ٹاپ رینکنگ میں 6 نمبر پر ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ صوبہ سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کو شروع کیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے آج الحمدللہ پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہمارے اس سکسیسفل ماڈل کو, جس میں ہم نے سکسیسفل ماڈل میں سڑکیں بنائی ہیں, ہاسپٹلز بنا رہے ہیں, ہم اسکول کالجز بنا رہے ہیں, ہم باقی بھی ہر سیکٹر میں انرجی سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کام کریں. تو اس وقت ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے, عوام کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے, عوام کو اپنی حکومتوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور حکومتوں کا کام ہونا چاہیے کہ دن بدن ایسے کام کریں جس سے عوام کا ٹرسٹ لیول بڑھ سکے. ہم ایسے کام کریں جس سے ہم عوام کو کوئی خوشخبری دے سکے کہ ہاں جی آپ کے لیے ہم جو ہے کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں, جس میں لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ہو سکے. کیونکہ انفارچونیٹلی نیگیٹو پروپیگنڈاز اتنے ہمارے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف کی جاتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ مہمیں چلیں اپنے ملک کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, یا اور اپنے حکومتوں کے خلاف, تاکہ لوگوں کا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ٹرسٹ لیول نہ ہو. ابھی بھی ایک اچھا فیڈرل گورنمنٹ نے کام کیا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اچھے کام کرے ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف بھی کریں گے. کل ہی اچھا کام ہوا کہ جی انٹرسٹ ریٹ مزید 2% نیچے آ گئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا, پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا, اور لوگ مزید انڈسٹریز لگائیں گے, لوگ مزید ٹرسٹ لوگوں کا پیدا ہوگا اپنے ہی ملک میں. اپنے جو لوگ باہر انویسٹمنٹ کا سوچ بھی رہے تھے ان کے لیے بھی ہوگا کہ جی پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, اور پاکستان میں مزید اپرچونیٹیز موجود ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ انڈسٹری کے لیے سب سے بہتر جگہ پاکستان میں صوبہ سندھ ہے, جس طرح ہمارے پاس ایک اسپیشل اکنامک زونز ہیں. دھابی جی اسپیشل اکنامک زون ہے پورے, اور دھابی جی اسپیشل اکنامک زون میں کہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے فارن انویسٹرز گئے ہیں. ہم آپ کو میڈیا کو بھی صاحب کو لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ پوری دنیا کو اپنے کیمراز کے ذریعے دکھا سکیں کہ وہاں پہ کیا بن رہا ہے, کس طرح بننے جا رہی ہے, کیا اس کی آئیڈینٹیکل سائٹ ہے. پورے پاکستان میں اس سے بہتر اکنامک زون کی کوئی سائٹ نہیں ہے جو کہ پورٹ کے ساتھ ہے. اور پھر اس میں آپ اگر کوئی نیا فیکٹری لگاتے ہیں, نئی انڈسٹری لگاتے ہیں, تو 10 سال تک آپ کے پاس ٹیکس ہالیڈے ہے, اور پھر جو ہے اس کے علاوہ آپ کو جو بھی آپ مشینری وغیرہ امپورٹ کریں گے اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے یہی حکومتوں کا کام ہے کہ آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, اس طرح کی انویسٹمنٹ اٹریکشن اپنے لوگوں کو دیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف اور ہمارے اس ملک میں اس انویسٹمنٹ کے لیے قائل ہوں. اور اس کے لیے سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, جس نے سی پیک کی شروعات بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے کی. تو اب بھی
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ وہ اپرچونیٹیز پیدا کر رہی ہے جس میں روزگار میں نوجوانوں کو ہم انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. ریسنٹ ایک اور چیز بھی عنقریب ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, لیکن میں اس کو ابھی خود اناؤنس نہیں کروں گا, لیکن اتنا بتا دوں کہ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارے صوبے کا خاص طور پہ, ان کے لیے عنقریب ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی اہم اس طرح کا کوئی پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہی لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس سے یوتھ کی انگیجمنٹ, یوتھ کی یوٹیلیٹی وہ بڑھے گی. ہمارے نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹیز کم ہونے کی وجہ سے اس وقت تکالیف ہیں, لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ خود ایک نوجوان لیڈر ہیں, ان کی پوری پرائورٹی یہ کہ نوجوانوں کو کس طریقے سے ہم ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں, ان کے لیے اپرچونیٹی بھی فراہم کریں, ان کے لیے گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی اپرچونیٹیز دیں کہ ان کی وہاں پہ ان کی انگیجمنٹ ہو, جہاں پہ وہ اپنا کام کر سکیں, جہاں پہ وہ اپنا روزگار کما سکیں, ان کے لیے ہم زیادہ زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں. اور اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں بزنس سیکٹر میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے اہم کردار ادا کیا ہے, عنقریب اس پہ بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی ریسنٹلی 25 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے, پاکستان کے شہریوں کے لیے, ملیر ایکسپریس وے, اس کے فرسٹ فیز جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کے جو ایشوز ہیں اس میں ایک نہایت ہی اہم مدد جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے سے ملے گی, اور وہ بھی بلینز آف روپیز حکومت سندھ نے جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کیے ہیں تاکہ ہم اپنے اس شہر کو کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. کیونکہ انفارچونیٹلی جن لوگوں کا کام صرف نیگیٹو پروپیگنڈا ہے تو وہ صرف وہ نیگیٹیوٹی دکھاتے رہتے ہیں. یس چیلنجز ہیں, میں نے کہا کہ کراچی کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی اور شہر سے کمپیئر, اس کے ریزن یہ ہے کہ اور کسی شہر میں اتنا جو ہے وہ انفلیکس نہیں ہے کہ جتنا ہمارے اس شہر میں پورے پاکستان سے اپ کنٹری سے نارتھ سے لوگ آتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پر روزگار کے لیے, کاروبار کے لیے. تو جب پورے پاکستان کا لوڈ اس شہر پہ ہے تو اس شہر کے چیلنجز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے رہتے ہیں, کیونکہ جو بھی آتا ہے اس نے ڈرینیج بھی یوز کرنا ہے, اس نے پانی بھی پینا ہے, اس نے ہر یوٹیلیٹی وہ یوز کرنی ہے جو آپ کے ہمارے حساب سے بنی ہوئی ہے. اب پورے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو یہی شہر جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. تو لیکن اس پہ پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں. پانی کے لیے ہب پہ بھی اسپیڈلی کام چل رہا ہے, دھابے جی پہ کی بھی انہینسمنٹ پہ کام چل رہا ہے, K4 پہ بھی کام چل رہا ہے. سڑکوں کے بڑے بڑے اس طرح کے ایکسپریس ویز بن رہے ہیں جو کہ بلینز آف روپیز کے ہیں, وہ بھی کام چل رہے ہیں. پھر جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں خاص طور پر جس طریقے سے اس وقت 2 BRT لائنز بن رہی ہیں وہ بھی بلینز آف روپیز جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اس شہر کے شہریوں کے لیے ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ یا باقی میڈیا پہ پروپیگنڈاز میں زیادہ لوگ مصروف ہیں, لیکن یہ حقیقتیں کم لوگوں کو بتائی جاتی ہیں, دکھائی جاتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ چیزیں آپ کے لیے بن رہی ہیں. حالانکہ دکھانا بتانا ہمارا کام ہے, لیکن اچھا نہیں لگتا ہم روز آ کے بتائیں جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کریں, ہم یہ کریں. جب آپ وہ ساری فیسلٹیز یوز کریں گے تو لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کچرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اس کچرے کو اٹھانے کے لیے اس وقت بلینز آف روپیز جو ہیں مختلف جگہوں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ذریعے کچرا اٹھایا جا رہا ہے, جس سے یس چیلنجز میں کہتا ہوں کہ آبادی بہت ہے, اس میں سوک ایشوز بھی ہمارے اپنے ہیں. اگر میں ہر آدمی اپنا کچرا اپنے چھت سے یا اپنی گاڑی سے باہر پھینکتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی وہ چیلنجز ہوں گے. لیکن اس کچرے کو اٹھانے کے لیے جس طرح جو پہلے ڈھیر ہوتے تھے اب وہ ڈھیر نہیں ہے الحمدللہ. اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں کمی آئی ہے اور سالڈ ویسٹ اپنا کام کر رہا ہے. ریسنٹلی جو پولیو کے خلاف بھی جس طریقے سے مہم حکومت سندھ نے شروع کی ہوئی ہے, اس میں بھی محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے اور محترمہ فریال طاہر صاحبہ نے کل بھی بے نظیر آباد میں اس مہم کو میں پارٹیسپیٹ کیا, اور وہ برانڈ ایمبیسڈر بھی محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ رہی ہیں اس کی. اور پوری پیپلز پارٹی, پوری حکومت سندھ, چیف منسٹر صاحب پرسنلی, وزیر اعلیٰ صاحب اس پولیو مہم کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ہماری پوری انتظامیہ, ہماری پولیس, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب اس پولیو مہم میں چل رہی ہے. تو یہ ہمارے سارے جتنے چیلنجز ہیں اور اس سے زیادہ بھی چیلنجز کو سب حکومتوں کے پورے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ دن رات محنت کر کے اپنے لوگوں کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو بہتر بناتے ہوئے, اپنے ملک کی پازیٹیوٹی کو دکھاتے ہوئے, چیلنجز کو مانتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے مایوسی نہیں کرنی ہے.
قوم کا متحد ہونا لازمی ہے. آپ کو اگر کوئی آج بھی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرے تو ڈیوائیڈ آپ نہ ہوں. آپ کو آج بھی اگر کوئی کسی غلط راہ پہ لے کے جانے کی کوشش کرے تو آپ غلط راہ پہ نہ آئیں. آپ کو کوئی بھی آج کوئی شخص جو ہے وہ نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ خود پازیٹیو رہیں, جانتے ہوئے کہ یس ہمارا ایک ترقی یافتہ اور ہم ان ممالک میں نہیں ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس چیلنجز بہت ہیں, لیکن اس چیلنجز کے بعد کمٹمنٹ جو ہے حکومتوں کی وہ ہماری عوام کے ساتھ ہے. ہر حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے, اور خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ ہماری سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں, آرٹزم سیکٹر میں, سی آرٹس میں. آج بھی چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ سکھر میں جا کے وہ دورے کیے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے سی آرٹس پہ اور آرٹزم سیکٹر پہ ان کا ایک بہت بڑا فوکس رہا ہے. تو ہر سیکٹر میں سوسائٹی کے ہر شخص کو ریلیف پہنچانے کے لیے حکومت سندھ کی پرائرٹی رہی ہے. اچھا سجید صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ سندھ حکومت یہ ملک خدمت کر رہی ہے معیشت کے حوالے سے, ایک صوبہ تو یہ ہے صوبہ سندھ, دوسرا صوبہ ہمارے پاس KP بھی ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ اس بار ہم جائیں گے تو ہتھیار لے کے جائیں گے, اسلحہ لے کے جائیں گے اور ایسے واپس نہیں آئیں گے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ گھما پھرا کے پھر وہی PTI کا سوال مجھ سے کرتے. اچھا دیکھیں جی, پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سب کے ساتھ مفاہمت ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے سب سے بات چیت ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک میں کوئی انارکی نہ ہو, کوئی افراتفری نہ ہو. لیکن اگر ایک صوبے کی حکومت, میں صوبے کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, صوبہ بہت اچھا ہے. خیبر پختونخوا اچھے لوگوں کا صوبہ ہے, غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے, بہادر لوگوں کا صوبہ ہے. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس جو حکمران ہیں وہ نااہل ترین ہیں. ان کے جو حکمران ہیں وہ افراتفری کو پسند کرتے ہیں. ان کا جو لیڈر, جس کی حکومت ان کا لیڈر جو ہے وہ شر پسندی کو پسند کرتا ہے, وہ دھمکیوں سے پسند کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے. یہ سول نافرمانی تو اب سے نہیں کر رہا. سول نافرمانی تو وہ تب سے کر رہا ہے جب اس نے بجلی کے بل جلائے تھے, جب اس نے کہا کہ جی حوالہ ہنڈیوں کے ذریعے لوگ پیسے بہار بھیجیں, لیگل طریقے سے نہ بھیجیں. اب کہتا ہے کہ باہر سے لوگ پیسے نہ بھیجیں. اب وہ کہتے ہیں جی باہر سے لوگ پیسے نہ بھیجیں. پھر بیچ میں کہتا ہے IMF کہتا ہے کہ جی پاکستان کو آپ لون نہ دیں. کبھی بولتا ہے پاکستان پہ ایٹمی بم گرا دیا جائے خدا نخواستہ. تو جس شخص کی یہ سوچ ہوگی کیا وہ لیڈر بننے کے قابل ہے؟ خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی. خیبر پختونخوا کا اپنا وزیر اعلیٰ, اس وقت سب سے زیادہ چیلنج خیبر پختونخوا کا ہے دہشت گردی کا چیلنج. خیبر پختونخوا کا سب سے بڑے میں بڑا چیلنج. کل بھی ہم نے جو ہے سب نے مل کر ان معصوم بچوں کو جن کو APS میں شہید کیا گیا, ایک پاکستان کی تاریخ کا غمزدہ ترین واقعہ تھا کہ معصوم بچوں کو جن کو پتہ نہیں تھا ان کا قصور کیا ہے ان کو شہید کیا گیا. اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. اور آپ نے دیکھا جب اس وقت ان کا لیڈر عمران خان جب وہ اسکول والوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے گیا تو وہاں کے والدین نے عمران خان کو برا بھلا بولا کہ تم کر کیا رہے ہو, جب تمہارے حکمرانوں کو یہاں فوکس کرنا چاہیے تھا تم وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دے کے پوری اپنی حکومت کو, پوری KP کی حکومت کے وسائل کو وہاں بٹھا کے بیٹھے تھے. پوری خیبر پختونخوا کی حکومت کی PTI وہاں کی پولیس کو وہاں بٹھا کے بیٹھے تھے. وہاں کے چیف منسٹر وہاں پہ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب لوگوں کو آپ نے وہاں پہ بٹھا کے بیٹھے. آپ نے فکر ہی نہیں کیا کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے بنو جیل بریک ہوئی, اعلانیہ لوگ لے کر چلے گئے. تو جس حکومت کا اس وقت فوکس ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں عام آدمی کی جان اور مال کی حفاظت کس طرح کی جائے, کہ وہاں 5 بجے کے مغرب کے بعد وہاں پہ پولیس سڑکوں پہ نہیں نکلتی. خیبر پختونخوا میں شہروں کی بات نہیں کر رہا جو ان کے سبربز ہیں, وہاں پہ آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا شہر روڈوں پہ. مغرب کے بعد اتنا خوف اور ڈر ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان دہشت گردوں سے لڑنے کی پلاننگ کرے کہ اپنے ملک میں سول نافرمانی نہ کرو. تمہارے ساتھ جو دہشت گرد ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو. آپ کہتے ہو آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور آپ لڑو گے کس سے؟ لڑو گے آپ وفاقی حکومت سے. لڑو گے کس سے؟ لڑو گے اپنے وفاقی اداروں سے. اپنے وفاقی اداروں سے لڑنے کے بجائے آپ برائے مہربانی ان دہشت گردوں سے لڑیں جو آپ کے گھر میں گھس کے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. آپ کو ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑے. آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ ان کی جان اور مال اور ان کی عزت اور آبرو کی آپ حفاظت کریں, اور وہ کرنے میں آپ ناکام ہیں. کبھی آپ سول نافرمانی کی دھمکیاں دے رہے ہیں,
پاکستان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کس کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں؟ آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس طرح کی سوچ کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ ابھی تک ہوا کیا ہے؟ کتنے عرصے سے عمران خان جیل میں؟ 1.5 سال. اس سے زیادہ تو جیل میں نہیں ہے. بس 1.5 سال میں ایک شخص، اور پہلے دن سے یہی رویہ ہے، تباہی کر دو، آگ لگا دو، مار دو. 9 میں 26 تاریخ ہر کام کرنے کے لیے آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، کیونکہ آپ سے ایک دن بھی جیل صحیح نہیں جاتی. پوچھو ان لوگوں سے جن لوگوں نے 12 سال جیلیں کاٹی ہیں. پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے پھانسی کے پھندے چومے ہیں لیکن کبھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کی. پوچھو ان لوگوں سے جن کے سامنے ان کی لیڈر کی لاشیں پڑی اور وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہوں. آپ کی طریقے سے انار کی پتہ کرنے کی کوشش نہ کریں. پوچھیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، پھانسیاں کھائی ہیں، سر عام لوگوں نے تذلیلیں کی ہیں، تذلیلیں ہوئی ہیں لوگوں کی، لوگوں نے بڑی بڑی جیلیں کاٹی ہیں. انہوں نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اپنے کاز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی کہ پہلے میری بات مانو ورنہ میں یہ نقصان کر دوں گا. مطلب یہ دھمکیاں اور گن پوائنٹ پہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. دھمکی گن پوائنٹ پہ یہ پاکستانی اداروں کو ملائن بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جن کی شے پہ کر رہے ہیں، جن ممالک کی شے پہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کی شے پہ کر رہے ہیں، وہ لوگ نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں نہ ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں. یہ تو پپٹ ہے. عمران خان اور اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پپٹ ہیں. ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. یہ ان کے ایجنڈا پہ چلنے والے ان کے پیڈ ایمپلائے ہیں. اور یہ پیڈ ایمپلائے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دشمن ممالک کے اشاروں پر اپنے وطن کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکو وہ نقصان پہنچاؤں. اچھا جدید صاحب 27 دسمبر کا آپ نے ذکر کیا. یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی بڑی شخصیت تھی اور ان کا جانا جو ہے یقیناً ملک کے لیے بھی نقصان دے گا. لیکن ان کے قاتل آج تک سامنے نہیں آئے. ورکر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو باقی دعوے تو کرتی ہے لیکن اپنی قائد کے قاتلوں کو آج تک تلاش نہیں کر سکی. ان کا کیس جو ہے وہ سچ خانے میں پڑا ہوا ہے. عدلیہ جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہی. تو اس حوالے سے کوئی اسٹینڈ آپ دیکھیں جی، اس وقت بھی جو پنجاب کی کورٹ ہے اسلام آباد بینچ، راولپنڈی بینچ، وہاں پر وہ مقدمہ زیر التوا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اگر آپ فون کر کے پوچھیں گے تو کہیں گے جی کہ جی وہ ڈیٹ ان آفس ہے. اس ملک کی عدلیہ سے میری گزارش ہوگی کہ باقی سارے کام بھی آپ کر لیں. بھلے عمران خان کو ریلیف پہنچانے کے لیے آپ لوگ دن راتوں کو بھی کوٹیں کھول دیں، لیکن اس ملک کی وزیر اعظم، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ان کا مقدمہ اگر ڈیٹ ان آفس ہوتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کی اور ہم سب پر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ مقدمہ ڈے ٹو ڈے چلنا چاہیے. جو بھی قاتل اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ان کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے. لیکن ہمارے پاس ان مقدموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. بہت افسوس کی بات. اچھا سر، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین علامہ اقبال زرداری نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 6 کینالوں کے مسئلے پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹیاں بات کریں گی اور اس کی رپورٹ دی جائے گی 26 کو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کے بارے میں CEC فیصلہ کرے گی. یہ مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. وفاق نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے کہ جو دریائے سندھ پہ 6 کینال تعمیر ہو رہے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا، منصوبے کو روکا جائے گا. دیکھیں جی، کوئی جواب نہیں ملا. اب کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، اس پہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنا کلیئر موقف دے چکے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور سندھ حکومت بھی اپنے خطوط لکھ چکی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہر فورم پہ اس کو ہم اپوز کریں گے اور کسی بھی صورت میں اس منصوبے کو ہم قبول نہیں کریں گے. ریڈ لائن آپ کی بن رہی ہے، بار بار وہاں کا ٹھیکیدار جو ہے وہ پانی
पुरानी जो 84 इंच की लाइन है वो उसने डैमेज कर दी है, उसको वाटर बोर्ड का कहना है कि उसको नक्शे भी दिए गए। ये कैसा ठेकेदार है कि उसको हर शहर जो पाइप लाइन आ रही है उसको डैमेज करता जा रहा है, और चीजों को भी डैमेज करेगा। इस हवाले से देखिए जी, एक जवाब आज इसी में इजाफा है। मेयर कराची ने तो आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नाराजगी का इजहार किया है, बोला कि ये बार बार लाइन तोड़ देते हैं और लोग जो वाटर बोर्ड को बुरा भला कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो मेरे दौर में अवार्ड नहीं हुआ, मुझसे पहले अवार्ड हुआ था रेड लाइन का। अब जो भी शख्स वहाँ पे काम कर रहा है उनको सब चीज़ें बताई गई हैं। अब ये हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जब भी बड़े प्रोजेक्ट काम हो रहे होते हैं तो हमने उन कामों के लिए उनको नक्शे भी दिए होते हैं, और हमने इनको कहा भी है वाटर बोर्ड को इनको कि जी हमने सबको पैसे दिए हुए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस हमने सिर्फ दिए हैं कि यूटिलिटीज़ अपनी यहाँ से ट्रांसफ़र करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ इदारों की भी अपनी उनकी नाअहलियाँ हैं कि वो यूटिलिटीज़ टाइमली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। हमने सीवरेज लाइनें हमें ट्रांसफ़र करनी थी, बाकी वाटर जो भी हमने लाइनें ट्रांसफ़र करी थी उनके लिए हमने उनको पैसे दिए हुए हैं। सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी आप इस्लाहात आ रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो शहरियों का मसला है वो ये है कि जैसे आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके, कराची में बसों की कमी है, लाखों की तादाद में कराची की सड़कों पर रक्शे ढूंढ रहे हैं, उन रक्शों में मीटर ही नहीं होता। मादर पिदर आजाद है ये रक्शे वाले, जिससे चाहे जितने पैसे देते हैं। इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी जरा बताइएगा। और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जब तक उनको एक एनओसी जारी नहीं होती उस वक्त तक वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते कि उनमें मीटर लगे होने चाहिए। तो जैसे एनओसी जारी हो जाती है उनमें मीटर ही नहीं है, पहले तो होते थे, और इसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि हुकूमत सिंध ने अध्यक्ष के हुक्म पर कराची से जो इंटरसिटी बसेज हैं उनको कराची से बाहर निकाला, तो इस चीज़ के बाद जो है मजीद जो रिक्शा और चिंची माफिया में इजाफा हो गया। जो आपने शटल सर्विस शुरू की उससे लोगों को फायदा पहुंचने के बजाय अदालत ने इख्तियार किया था कि जो ट्रांसपोर्ट हेवी ट्रांसपोर्ट चलती है वो हादसा का सबब बनती है, मगर बसों का जो रेशो हादसा का 0.02% है, तो उन्हें क्यों बाहर मुंतकिल किया गया जबकि आप अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो हमने जितनी अप कंट्री साइड से बसें बाहर शिफ्ट की हैं वो इसलिए शिफ्ट की हैं कि वो जब बसें शहर में आती हैं तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पर रुकती हैं और आपकी ट्रैफिक में कंजेशन होती है, और उसकी जगह हमने शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस स्टार्ट की, और वो छोटी वैन्स है। मैं समझता हूँ उसमें लोग उससे काफ़ी खुश हैं। हमें हमारे पास फीडबैक यही आ रहा है। जो आपने CNG रिक्शाओं की बात की, CNG पे हमने लिटरली गवर्नमेंट ने और हमने सख्ती से उन पर अमल किया हुआ है, लेकिन वो अदालती एक स्टे ऑर्डर जिसकी वजह से वो CNG स्टेशन, वो CNG गाड़ियाँ, वो CNG की रिक्शे जो हैं वो चल रहे हैं, चिंचियाँ वो चल रही हैं। इस पर हमने सख्ती से हुकूमत सिंध ने इसको अपोज किया हुआ है। हमारी तरफ से इनको कोई किसी किस्म की वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ज़रिए वो लोग काम कर रहे हैं, इस पर हम अभी अपील पे जा रहे हैं ताकि इसको मैच को ख़त्म हो। अभी भी हमने उनको जो मेन आर्टरीज हैं उस पर हम आने नहीं दे रहे। आपकी जो मेन सड़कें, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि ट्रैफिक में और प्रॉब्लम होगी, वो छोटे रोडों पे चल रहे हैं, मेन सड़कों पे उनको अभी तक आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ है जो कि एक चैलेंज बनी हुई है, बेसिकली इस चीज़ को ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसको हैंडल करती है। चेयरमैन गुलाम भुट्टो जरदारी साहब ने PTI के दौर में एक मार्च किया था इस्लामाबाद तक, जी, इतना जबरदस्त था कि उसमें एक पत्थर भी नहीं पड़ा। वो बिल्कुल जो अच्छा जो है एक मार्च था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी PTI जब भी ये ऐलान करती है पूरे मुल्क में जो है ना पैनिक फैल जाती है। मैं ये समझता हूँ कि वफाक का हाथ है कि जल्द तक उसकी जो है ना वो महसूस होती है जो है ना पैनिक। आप अगर आप ये नेट का मसला जो होता है ये कराची और जल्द में ना आए तो मेरे ख्याल में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो एक तो मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई, कराची और सिंध ना कहें, कराची सिंध का पार्ट है। हाँ, चले अगर आपसे स्लिप ऑफ टंग भी हो गया तो मैं उसको कर रहा हूँ कि कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा था और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कराची सिंध का हिस्सा रहेगा। अब आ जाए दूसरी बात का। अब सवाल जो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किए, एक पत्थर भी कहीं नहीं टूटा। PTI जब कॉल देती है तो अफरा तफरी फैल जाती है। ये असल में क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि मेंटलिटी है। ये अवाम कभी घर से पत्थर लेके नहीं निकल रही, ये उनको जो डायरेक्शन दे रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं। ये लीडर की जिम्मेदारी है। जब हमने लॉन्ग मार्च के प्लान किए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें कहा कि जी ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, कहीं पर रुकावटें आएंगी तो आप गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से कोई हरकत नहीं करेंगे, और रुकावटें आई
हमें कुछ 6 जगहों पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन दी गई, हमारे काफिलों को रोका गया, हमारे काफिलों को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई। कहीं पे भी हमने एक पत्थर नहीं चलाया। लेकिन जब पीटीआई की कॉल होती है तो फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने पत्थर भी लेके आने हैं, वो जैसे एसओपी नहीं होती है, गुलेल भी लेकर आने हैं, टीयर गैस के मास्क भी लेके आने हैं, टीयर गैस भी लेके आनी है, सरकारी जो है वो शेल्स भी चलेंगे, सरकारी हथियार भी यूज होंगे, सरकार की मशीनरी भी चलेंगी, सरकार की जो बड़ी हैवी मशीन है सड़कें कंटेनर हटाने के लिए वो भी चलेंगी। ये चीज़ें तो हमने कभी सुनी भी नहीं है। तो मैं आम पॉलिटिकल पार्टी में और किसी दहशतगर्द की सोच रखने वाले लीडर में यही फर्क होता है। थैंक यू वेरी मच। बरसते यही काम करते हुए आए हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।